السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ لوگوں نے کمنٹ کر کے کچھ سوالات پوچھے اور کسی نے پرسنل میسج کر کے کچھ سوالات پوچھے، تو یہ رمضان روزہ جو ہے کن چیزوں کی وجہ سے ٹوٹ جاتا ہے، تو اس کا پارٹ 2 ہے۔ تو اب آپ سنتے جائیے، دھیان سے سنیے تاکہ آپ کو فائدہ ہو۔ روزے کی حالت میں طبیعت بہت زیادہ خراب ہو جائے، ناقابل برداشت ہو جائے تو روزہ توڑ سکتا ہے، قضا واجب ہوگی، کفارہ نہیں۔ اگر حاملہ عورت کو روزہ رکھنے کے بعد اپنی یا بچے کی جان کا خطرہ ہو تو روزہ رکھ کر کے بھی توڑ سکتی ہے، قضا لازم ہے، کفارہ نہیں۔ حاملہ عورتیں اپنی صحت کو دیکھتے ہوئے روزے رکھنے یا چھوڑنے کا فیصلہ کر سکتی ہے۔ عورت کا امام بن کر عورتوں کو تراویح کی جماعت کرانا مکروہ تحریمی ہے۔ عورت کا امام بن کر عورتوں کو تراویح کی جماعت کرانا مکروہ تحریمی ہے، لہذا اقتدام تراویح ادا کرنے والی خواتین کی تراویح بھی مکروہ ہوگی۔ مشت زنی کے عمل سے اگر انزال ہو جائے، کسی نے سوال کیا کہ بھئی اگر اس نے ہاتھ سے منی نکال دی اور اس کو مسئلہ معلوم نہیں تھا، تو مشت زنی کے عمل سے اگر انزال ہو جائے روزے کی حالت میں، تو اگرچہ اسے مسئلہ معلوم نہیں تھا پھر بھی روزہ ٹوٹ جائے گا، قضا لازم ہے، کفارہ نہیں۔ روزے کی حالت میں غلطی سے وضو کرتے ہوئے پانی حلق میں چلا گیا، بہت لوگوں کو یہ ہوتا ہے، روزے کی حالت میں غلطی سے وضو کرتے ہوئے پانی حلق میں چلا گیا تو اگر، دھیان سے سنیے، تو اگر اسے روزہ یاد تھا اور وضو کرتے ہوئے غلطی سے پانی حلق میں چلا گیا تو روزہ ٹوٹ جائے گا، قضا کرنا ہوگا، کفارہ نہیں۔ اور اگر روزہ یاد نہیں تھا اور ناک اور منہ میں پانی چلا گیا تو اگرچہ پانی کا کچھ حصہ حلق تک پہنچ جائے تب بھی روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ یہاں روزہ یاد ہونا اور روزہ یاد نہ ہونا یہ دونوں چیزیں، روزہ اگر یاد تھا اور وضو کرتے ہوئے غلطی سے پانی حلق میں چلا گیا تو روزہ ٹوٹ جائے گا، اور اگر روزہ یاد نہیں تھا اور پانی منہ کے اندر یا ناک کے اندر ڈالتے ہوئے چلا گیا تو اگرچہ اس کا کچھ حصہ حلق تک چلا گیا تب بھی روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ روزے کی حالت میں میاں بیوی سے ہم بستری ہو گئی، لوگ یہ مسئلہ پوچھتے ہیں، روزے کی حالت میں میاں بیوی سے ہم بستری ہو گئی یعنی دخول ہو گیا، یہاں پر دخول کی شرط ہے۔ روزے کی حالت میں اگر دخول ہو گیا تو دونوں کا روزہ ٹوٹ جائے گا۔ کسی نے سوال کیا مولانا اگر جیسے کہ انزال نہیں ہوا، منی نہیں نکلی تو یہاں پر منی نکلنے کی شرط نہیں ہے، صرف دخول ہی ہو گیا تو دونوں کا روزہ ٹوٹ جائے گا، قضا اور کفارہ دونوں ہوگا، قضا بھی ہے اور کفارہ بھی ہے۔ تو دخول ہو گیا لیکن انزال نہیں ہوا تو قضا اور کفارہ دونوں۔ اور اگر میاں بیوی دونوں ملے روزے کے حالت میں، دخول نہیں ہوا اور انزال ہو گیا، اوپر والے مسئلے میں دخول تھا اگرچہ انزال نہیں ہوا، اوپر والے مسئلے میں، نیچے والے مسئلے کے اندر میاں بیوی دونوں ملے، ہم بستری نہیں ہوئی، دخول نہیں ہوا لیکن منی نکل گئی، دونوں کی منی نکلی تو قضا کرنا ہوگا، کفارہ نہیں۔ اور اگر کسی ایک کی منی نکل گئی تو قضا کرنا ہوگا، کفارہ نہیں۔ اب روزے کی نیت کرنا، اسے بھی دھیان سے سنیے۔ رمضان کے مہینے میں روزے کی نیت کرنا ضروری ہے، دل میں ارادہ کر لینا بھی کافی ہے، البتہ اگر زبان سے بھی نیت کر لے تو بھی بہتر ہے۔ نیز فقہا نے لکھا ہے کہ رمضان کے مہینے میں رات ہی سے نیت کر لینا مستحب ہے، اور اگر رات کو یا سحری کے بعد نیت کرنا بھول گیا تو نصف نہار شرعی سے پہلے روزے کی نیت کر سکتا ہے، نصف النہار شرعی پر یا اس کے بعد نیت نہیں کر سکتا۔ اب نصف النہار شرعی کیا ہے؟ تو نصف النہار شرعی یہ ہے کہ صبح صادق سے غروب آفتاب تک جتنے گھنٹے اور منٹ ہوتے ہیں انہیں 2 حصوں میں تقسیم کیا جائے، پہلا حصہ نصف النہار شرعی ہوگا اور
نصف النہار شرعی سے پہلے پہلے نیت کی اجازت ہوگی۔ اب لوگوں نے جو کتاب یا رسالہ میں پڑھا ہے کہ زوال آفتاب تک نیت کی گنجائش ہے، یہ صحیح نہیں ہے۔ نیت کا وقت زوال سے کافی پہلے یعنی نصف النہار شرعی سے کچھ پہلے ختم ہو جاتا ہے۔ آپ سمجھ گئے ہوں گے کتنے لوگوں کے دماغ میں یہ بات ہے کہ زوال تک نیت کر سکتے ہیں، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ نصف النہار شرعی سے پہلے پہلے نیت کرنا ضروری ہے۔ اس کے بعد اگر نصف النہار شرعی پر یا اس کے بعد نصف النہار شرعی پر یا اس کے بعد اگر نیت کی تو وہ نیت نہیں کر سکتا۔ اب روزے کی جو نیت کرتے ہیں، دو طرح کی نیت ہے۔ نویت ان اصوم غدا للہ تعالی من صوم رمضان، یہ بھی کر سکتے ہیں، اور من صوم رمضان کی جگہ من فرض رمضان یہ بھی پڑھ سکتے ہیں، دونوں صحیح ہے۔ اب آگے کا جو مسئلہ ہے اس کو دھیان سے سنیے۔ 3 قسم کے روزے ایسے ہیں کہ اگر ان کی نیت نصف النہار شرعی سے پہلے پہلے بشرطے کہ طلوع فجر کے بعد کھانا پینا یا جماع نہ ہوا ہو تو وہ روزے صحیح ہو جاتے ہیں۔ 3 قسم کے روزے ایسے ہیں کہ اگر ان کی نیت نصف النہار شرعی سے پہلے پہلے کی تو روزہ صحیح ہو جائے گا۔ نصف النہار شرعی پر یا نصف النہار شرعی کے بعد نیت کی تو روزہ صحیح نہیں ہوگا۔ نصف النہار شرعی کسے کہتے ہیں میں نے اوپر بتا دیا ہے۔ اب وہ 3 روزے کون سے ہیں؟ نمبر 1 فرض معین جیسے رمضان مبارک کا ادا روزہ جو ابھی چل رہا ہے۔ نمبر 2 نظر معین کا روزہ، مثال کے طور پہ نظر معین کسی نے نظر مانی تھی کہ میں اس سال کے 27ویں رجب کی نظر کا روزہ رکھوں گا، تو یہ نظر معین کا روزہ ہو گیا۔ نمبر 3 نفل روزہ۔ تو یہ 3 قسم کے روزے ایسے ہیں کہ نصف النہار شرعی سے پہلے پہلے ان کی نیت کر سکتا ہے۔ ان تینوں روزوں کے علاوہ دیگر روزے جیسے کفاروں کے روزے، قضا روزے اور نظر غیر معین، کسی نے نظر مانی کہ بھئی میں اللہ پاک میرا یہ کام بنا دے گا تو میں روزہ رکھوں گا، کوئی ڈیٹ ویٹ کی کوئی شرط نہیں، تو یہ نظر غیر معین ہو گیا۔ نظر ہوا لیکن کوئی تاریخ کی تعین نہیں کی اس نے۔ تو ان کفاروں کے روزے، قضا روزے اور نظر غیر معین کے روزے، ان سب میں ضروری ہے کہ یا تو صبح صادق سے پہلے نیت کر لے، یعنی صبح صادق سے پہلے نیت کرنا ضروری ہے، یا غروب آفتاب کے بعد رات کے کسی بھی حصے کے اندر نیت کر لی تو ان تینوں روزوں کے اندر روزہ درست ہو جائے گا۔ صبح صادق سے پہلے نیت کر لی ہو یا غروب آفتاب کے بعد رات کے کسی بھی حصے میں اگر اس نے نیت کی تو روزہ درست ہو جائے گا۔ صبح صادق کے بعد نیت اگر کی ان روزوں کے اندر تو روزہ معتبر نہیں ہوگا۔ دھیان سے سنیے، کفاروں کے روزے، قضا روزے اور نظر غیر معین کے روزے، اس کے اندر صبح صادق کے بعد اگر نیت کی تو روزہ معتبر نہیں ہوگا۔ روزہ کی حالت میں عطر استعمال کرنا اور بغیر دھوئے کی خوشبو سونگھنا جائز ہے، البتہ اگر دھوئے والی خوشبو جیسے بخور وغیرہ جلائی اور اس کا دھواں خود بخود حلق میں چلا گیا تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا، لیکن اگر بخور وغیرہ جلا کر جان بوجھ کر اس کا دھواں سونگھا اور دھواں حلق تک چلا گیا تو روزہ ٹوٹ جائے گا، قضا لازم ہوگی، کفارہ نہیں۔ روزے کی حالت میں سر پر تیل لگانا، تو روزے کی حالت میں سر پر تیل لگا سکتے ہیں۔ واللہ اعلم بالصواب، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔